فریم ورک کیا ہو، یعنی ایز اے اسپاؤس میں اپنے شریک حیات کی کاؤنسلنگ کروں، اس کے لیے میرے پاس کیا فریم ورک ہو. اس میں بھی 11 پوائنٹس ہیں، 11 پوائنٹس ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں ان معاملات پہ اس طرح غور کرنے کی توفیق دے جیسے کہ اس کا حق ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے کہ جب علم آ رہا ہو اور چیزیں کھل رہی ہوں تو ہم آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو جائیں. اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے. اب ذرا ہم اس فریم ورک کی طرف جاتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے ایک اور سوال ہے، وہ فریم ورک میں ابھی بیان کروں گا، لیکن یہ بات جیسے سب سے ہی میں، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا جو شریک حیات ہے اگر اس کو کوئی پرابلم ہے یا وہ پریشان ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی پرابلم میں ہے، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ، چلیں اس کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ. کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کو پھر وہ چوتھے دن بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ وجہ ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، میں اتنے دن سے آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کو نہیں پتا لگا، یا یہ وجہ ہے، یہ ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس طرح انہیں بتانا پڑتا ہے. تو اللہ، مطلب اصل میں جو ماڈرن اربن سوسائٹی ہے نا، وہ ایک اینستھیٹک سوسائٹی ہے. اینستھیٹک سمجھتے ہیں؟ جس کو اینستھیزیا دیا ہوا ہو، مطلب وہ فطری اعتبار سے بے حس نہیں ہے، اور وہ اینستھیزیا لوکل نہیں ہے، ہولسٹک ہے، مطلب پورا کا پورا. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. تو اب ذرا ہم وہ سوالات دیکھتے ہیں، یعنی اب کام کیسے کرنا ہے. نمبر 1، سب سے پہلا، آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ الحمدللہ کوئی، یعنی آپ نے اندازہ کیا کہ الحمدللہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے اگر کوئی ایشو ہے، اگر کوئی پرابلم ہے، تو آپ کو بھی محسوس ہوا، تو پرابلم ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن آپ کو وہ پرابلم نظر آیا، محسوس ہوا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اچھا مجھے بھی پتا چلا، چلیں میں بھی دیکھتا ہوں، میں اپنی ہیلپ، کیونکہ میاں بیوی بہت قریب ہیں. مطلب قرآن نے تو ان کے لیے لباس والی میٹافر یوز کی ہے جو بہت ہی کلوز ہے. تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی مسئلہ یا پریشانی درپیش ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے، آپ نے سینس کیا. ٹھیک ہے، سینسنگ. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے آپ اسے سمجھنے اور رعایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی مسئلے کی وجہ سے جھنجھلاہٹ کا یا شارٹ ٹیمپرڈ ہوا ہے، یا جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، یا تحمل کی کمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو آپ ایسی سچویشن میں آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، آپ اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتے، آپ اپنا مزاج خراب نہیں کرتے. آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹریس میں ہے یا وہ ڈسٹربڈ ہے. یہ پہلا اسٹیج تھا. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ آپ نے جب یہ جان لیا کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ وہ پرابلم میں ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا اوکھا ہے، انریزنیبل ہوا ہے. تو مطلب یو انڈرسٹینڈ اٹ، مطلب جیسے بھائی ٹھیک ہے، اس کو اس وقت یہ ایک پرابلم میں ہے نا، آپ نے کہا بھائی اس وقت اس بات کو فیل نہیں کرو، بلکہ آپ نے بچوں کو بھی تھوڑا سا تیار کیا، بھائی اس بات کو فیل نہیں کرو، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہارے ابو جو ہیں وہ اس وقت پریشر ہے ان کے اوپر. تو اچھا، اصولی طور پر پریشر میں بھی ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن یہ تو جیسے اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہو تو ہمیں اصولی طور پر صحیح ہونا چاہیے، اس میں ہمیں شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف اگر کسی اور کو کوئی پریشانی ہے تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی پریشانی کی وجہ سے اس کو مارجن دے سکیں. تو یہ جو دوسرا اسٹیج ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ مارجن دیتے ہیں اسے، گیو مارجن. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم کا شکار ہے، اور اگر یہ اس وقت تھوڑا سا رف ہو گیا ہے، تھوڑا سا شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا ہے، تھوڑا سا انریزنیبل ہو گیا ہے، تو آپ اسے مارجن بھی دے رہے ہیں، اور آپ اسے انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ایشو نہیں بنا رہے، آپ اس پہ خود اپنا مزاج خراب نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اب
اس معاملے کو سمجھنے، اس معاملے کو دریافت کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. آپ نے کہا بھائی آپ کو اندازہ تو ہو گیا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب رائٹ ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ رائٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بھی تھوڑا سا کم از کم فزیکلی ایگزاسٹڈ نہ ہو، ذہنی طور پہ تو چلے ہے پریشان لیکن تھوڑا سا آرام کر لے. اگر اس کو نیند آ رہی ہے تو نیند پوری کر لے، اگر اس کی کوئی اور مصروفیت ہے تو وہ کام کمپلیٹ کر لے. اور رائٹ ٹائم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کے پاس ٹائم ہو بیٹھ کے بات کرنے کا، اس میں انٹرپشنز نہ ہوں، اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے نہ ہوں. مطلب وہ ایک چوراہے پہ بیٹھ کے تو یہ کام نہیں کریں گے، تو آپ کو تھوڑی سی اسپیس چاہیے، تھوڑا سا ایک تخلیہ چاہیے، تھوڑا سا ایک موقع چاہیے، تھوڑا سا پرسکون ٹائم چاہیے، اور جس میں وہ بھی سہولت سے اپنی بات کہہ سکے. تو ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. آپ کو پتا لگا کہ ایک مسئلہ ہے تو اب آپ ایک دم فوراً لگ گئے بتاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے. چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ مناسب انداز میں مسئلہ دریافت کرتے ہیں، غیر ضروری تجسس یا تفتیش کی کوشش نہیں کرتے. مطلب آپ اوور انکویزیٹو نہیں ہوتے، انٹیروگیشن نہیں کرتے، آپ ایک ایسے اس طرح سے کیوریس نہیں ہوتے کہ دوسرا انکمفرٹیبل ہو جائے. تو آپ کی کیوریوسٹی اس کو انکمفرٹیبل نہیں کر رہی، آپ اوور انکویزیٹو نہیں ہو رہے، آپ انٹیروگیٹ نہیں کر رہے. آپ کی جو انکوائری ہے نا وہ ایک ڈیسنٹ مینر آف انکوائری ہے. ٹھیک ہے، ایک سوٹیبل اور ڈیسنٹ انداز میں آپ چیزوں کو پوچھتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح سے جیسے کسی کے اوپر سوالات کرتے ہیں، وہ جتنا آپ انکویزیٹو ہوں گے نا، دوسرا اتنا کانشیس ہوگا اپنی بات کو بتانے میں. پھر پانچواں اسٹیپ یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اب یہ جو پانچواں اسٹیپ ہے اس میں کئی چیزیں ہیں کہ آپ اٹینٹو بھی ہوتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ سننے اور سمجھنے کے عمل میں آپ خود پریشان نہیں ہوتے، صبر کے ساتھ سمجھتے ہیں، اپنا ری ایکشن جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو اب یہ مطلب آپ پوری یعنی آپ اٹینٹو بھی ہیں. یعنی مثال کے طور پر اب بات چیت شروع ہوئی ہے تو اپنا موبائل فون بھی بیچ میں چیک کرنا شروع کر دیا، بات چیت شروع ہوئی ہے تو بیچ میں کال بھی اٹھا لیا آپ نے. ارے بھائی اس کو تو رکھ دیں کم از کم. آپ موبائل فون سے تو مطلب تھوڑی دیر کے لیے برداشت کرنا پڑے گا، موبائل فون سے جدائی یہ مطلب ضروری ہے. تو اور پھر آپ جیسے اٹینٹیولی سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تو آپ سر بھی ایسے ہلا رہے ہیں، آپ غور سے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور اسے دیکھیں، اگر اسے وہی بات 2 دفعہ دہرانی پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے غور سے نہیں سنا تھا. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ اٹینٹیو لسننگ کا آئیڈینٹیفائبل جو انڈیکیٹر کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جس نے آپ سے بات کہی اسے دوبارہ آپ نے کہا یہ کیا کہا تھا دوبارہ بتاؤ، تو وہ اس کو ضرورت نہیں پیش آئی کیونکہ آپ کو آپ کے ذہن میں نہیں تھا یہ تو بات. اگر اس نے یہ کہہ دیا نا یہ میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہیں سنا. یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ صحیح سے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں. اور جب وہ اپنی بات کہہ رہا ہے تو کچھ لوگ اتنی مطلب ان کے فیشل ایکسپریشنز اور ان کی مطلب وہ جیسے آپ کا جو ریاکشن ہے نا، وربل اور نان وربل ریاکشنز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ سہولت سے اپنی بات بیان کرے. بعض اوقات وہ اپنی بات بیان کرنا شروع کی ہے اور اب آپ نے جو ہے نا وہ آپ امپیشنٹ ہو رہے ہیں، یا آپ کو غصہ آ رہا ہے، یا آپ بہت ہی ایک ڈپریشن میں جا رہے ہیں یہ بات سنتے ہوئے. تو اس طرح تو وہ اپنی بات نہیں سنائے گا. تو آپ کو اپنا سیلف کنٹرول اور اٹینشن
یہ سب آپ نے مینٹین کرنی ہے. تو 5واں اسٹیپ تھا اٹینٹیو لسننگ وتھ سیلف کنٹرول. 6واں اسٹیپ یہ ہے، دیکھیں جب ہم سن رہے ہیں نا، تو میں نے جیسے شروع میں کاؤنسلنگ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہے. یہ کاؤنسلنگ کو میں نے جب بالکل شروع میں ڈیفائن کیا تھا کہ میں کاؤنسلنگ کو کیسے ڈیفائن کرتا ہوں. اچھا، کاؤنسلنگ کی بہت ساری ڈیفینیشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن ERDC کی جو اپروچ آف کاؤنسلنگ ہے اس کو میں نے شروع میں آج کی گفتگو میں ڈیفائن کیا تھا کہ ہماری اپروچ آف کاؤنسلنگ کیا ہے. اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ سوسائٹی کے جو اصل پرابلمز ہیں وہ کاؤنسلنگ سے سالو نہیں ہوں گے، وہ مینٹرنگ سے سالو ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کی بھی ابھی اس وقت میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو جو 6واں پوائنٹ ہے ہمارے فریم ورک میں وہ یہ ہے کہ جب ہم سن رہے ہیں تو نان ججمنٹل ہوں، ریمین نان ججمنٹل. اس کو برا سمجھنے یا اس کو غلط سمجھنے سے گریز کریں، اس کی نیت پر ڈاؤٹ نہ کریں، اس کی نیت پر اعتبار کریں، اس کو شرمندہ نہ ہونے دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ سر میں تو بہت اٹینٹیو لسننگ کرتا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ اس کا پروف یہ ہے کہ جس کو آپ لسن کر رہے ہیں اس کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے یہی تو ابھی بات بتائی تھی آپ کو، آپ بھول گئے. یہ اس کا سب سے پریکٹیکل آؤٹ کم ہے. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اٹینٹیو لسننگ کرتے ہیں لیکن وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جو بتایا تھا آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹینٹیو لسننگ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو 6واں پوائنٹ ہے نان ججمنٹل لسننگ، اس کا پروف کیا ہے پریکٹیکلی، یا اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اس کے انڈیکیٹر یہ ہے کہ سامنے والے کو شرمندہ نہ ہونے دیں. اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے میں 3-4 باتیں پہلے دوسری کی ہیں. یعنی میں جب سن رہا ہوں تو ججمنٹ نہیں کر رہا، یعنی اس کو برا سمجھنا، اس کو غلط سمجھنا یا اس کی نیت پہ شک کرنا یہ نہیں کر رہا، اس کی نیت پہ اعتبار کر رہا ہوں اور اس کو شرمندہ نہیں کر رہا. اس کے نتیجے میں وہ شرمندہ محسوس نہیں ہو رہا. مطلب یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ریلیکس ہے، وہ کمفرٹیبل ہے. اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہا اور اگر وہ شرمندہ فیل کر رہا ہے تو اس کو ریلیکس کیا جائے. 7واں اسٹیپ یہ ہے کہ پرابلم کے ظاہری ایسپیکٹ تک محدود نہ ہوں بلکہ اس کی ممکنہ وجوہات پہ غور کریں. جو بھی مسئلہ ہے، اب یہ وجوہات آپ کے ذہن میں چل رہی ہیں، آپ بیان نہیں، یہ میں نے یہ کہا کہ اس کی وجوہات بیان کریں، یہ میں نے نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ مسئلے کے ظاہری پہلو تک نہ رہیں بلکہ مسئلے کی جو ممکنہ وجوہات ہیں اس پر غور کریں. ٹھیک ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ممکنہ وجوہات بیان کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں ان پر غور کریں. اب اس اسٹیج پر اگر آپ کے پاس نوٹ بک بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ بھی آپ کنسنٹ سے کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نوٹ بک لے کے، آپ ایک نوٹ بک کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. آپ کا اسپاؤس آپ کی نوٹ ٹیکنگ کو مائنڈ نہیں کر رہا اور آپ اپنا کچھ ورک کر رہے ہیں جس میں آپ کے خیال میں کیا ممکنہ وجوہات ہیں. 8واں اسٹیپ یہ ہے کہ اس مسئلے پر غور کرنے میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں. اور اس کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ اس کی مدد کچھ سوالات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس سے جو سمجھ لیں کہ ان سوالوں کو، جیسے اگر میں یہ کہوں کہ انیبلنگ کویسچنز ہیں، مطلب یہ وہ سوالات ہیں کہ جس سے آپ یعنی اس کے ریفلیکٹیو پروسیس کو انیبل کریں گے آپ، یا ایکٹیویٹ کریں گے آپ انشاءاللہ. بڑے سمپل سے سوالات ہیں، یعنی وہ مسئلہ اس نے آپ کو بتایا ہے، اس مسئلے پر وہ خود غور کرے، اس میں اس کی مدد کیسے کروں، اس کے لیے میں کچھ کویسچنز، یہ جو 8th پوائنٹ ہے اس میں بیان کر رہا ہوں. اس میں سب سے کام کا سوال جو ہے نا، جس کو میں $1 ملین کویسچن کہہ لیں، ویسے تو اچھا نہیں لگتا کہ کسی علمی نقطے کو پیسوں میں تولا جائے، لیکن وہ مطلب آڈینس کی نفسیاتی مجبوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے ایسی مثالیں کبھی کبھی دینی پڑتی ہیں، تو اللہ مجھے معاف کرے. تو جیسے وہ $1 ملین کویسچن، جیسے اس نے اپنا مسئلہ آپ کو بیان کیا اور آپ نے اس سے کہا کہ آپ کے خیال میں
آپ کے مسئلے، آپ کے خیال میں اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے. آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا. آپ کے خیال میں، اچھا آپ کے خیال میں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے. جیسے ہی آپ اس سے سوال کریں گے نا، اس سے پہلے وہ صرف پرابلم شیئر کر رہا تھا. اور یوزولی بہت سارے لوگ جب پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو پرابلم سالونگ اپروچ میں نہیں ہوتے، وہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوتے اس ٹائم پر. لیکن جیسے ہی کوئی بندہ انہیں ناک کرتا ہے اور کہتا ہے، اور یہ اسٹیج اس وقت آئے گا جب اسے یہ لگے کہ میرے پرابلم کو اچھی طرح انہوں نے سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے. اس کے بعد جب وہ سامنے والا کہتا ہے نا کہ اچھا آپ کے خیال میں آپ کو اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، تو جیسے ہی وہ سوال کریں گے نا تو پہلی دفعہ اس سوال کے رسپانس میں وہ اس مسئلے پہ غور کرتے ہیں. اور یہ وہی چیز ہے جیسے میں نے کہا نا کہ ہم اس کو اس کے علم اور شعور میں اضافہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جو ایگزسٹنگ سطح شعور یا سطح علم ہے، جو اس کا لیول آف شعور اور علم ہے، اس کو یوٹیلائز کروا رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے لیول آف شعور اور علم کو یوٹیلائز کر کے اپنے پرابلم کو سالو کرو. تو جیسے ہی آپ نے اس سے کہا آپ کے خیال میں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کیسے حل ہوگا، تو ایک دم وہ دوسرے مائنڈ سیٹ میں گیا اور پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں گیا اور اس نے کچھ سوچا اور وہ بتانا شروع کرے گا. اور جب وہ بتانا شروع کرے گا تو اب آپ دوسرے سوالات کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب اس نے اب اس کے جواب میں کچھ کہا تو اب آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاں آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے. اور اس کے اندر کوئی جیسے بایس نظر نہیں آنا چاہیے اس لہجے میں، بالکل ایک، خیر یہ میں شاید زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ بس ابھی ان کو نوٹ کر لیں، ان پہ سوچئے گا، اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. جیسے اس نے، آپ نے پہلا سوال یہ کیا نا کہ بھائی آپ کے خیال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اب اس نے کچھ جواب دیا تو آپ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ پرابلم اس طرح سالو ہو جائے گا یا کیا اس سے سالو ہو جائے گا. تو جب آپ یہ سوال کریں گے نا تو پھر وہ اگر اس کا رسپانس ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے رسپانس کو، اب اس نے جو سلوشن دیا ہے اس کو ایویلویٹ کرے گا. اسی طرح اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پرابلم کی ڈیپتھ میں نہیں گیا ہے تو پھر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کی کازز کیا ہیں، اس کی ممکنہ وجوہات یا اسباب کیا ہیں، یہ آپ نے اس سے پوچھا. اب وہ خود ہی بیان کرے گا میرے خیال میں اس کی یہ وجوہات ہیں. اور بہت سی دفعہ جو وجوہات وہ بیان کرے گا ممکن ہے وہ آپ نے نہ سوچی ہوں. اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے مسئلے کو بہت ڈیپتھ میں سمجھتے ہیں لیکن وہ پرابلم سالونگ مائنڈ سیٹ میں نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پرابلم کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ پرابلم کو سمجھتے ہیں لیکن ان کے خیال میں ان کے پرابلم کو سالو کیا نہیں جا سکتا، اور وہ اپنے پرابلم کو سالو کرنے کی کوششیں انیشیٹ نہیں کرتے. یہ مجھے مطلب یہ ایک بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے پرابلم کی جو کازز ہیں، انڈر لائن کازز، ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. تو یہ دونوں لیولز پہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ سوال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ پرابلم اس طرح ہے جس میں دوسرے لوگ انوالو ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں فلاں بندے نے ایسا کیوں کیا، اگر یہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس معاملے میں ہم اللہ سے مدد کیسے لے سکتے ہیں، اللہ سے مدد کیسے حاصل کی جائے، اس معاملے میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس معاملے میں کیا اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے تو اس مسئلے میں اللہ کی مدد ہمیں کیسے حاصل کرنی ہوگی. کیونکہ یہ جو ساری بات چیت ہو رہی ہے نا، میں یہ خاص یعنی ہم اپنے دین کے ورلڈ ویو میں اس پورے پرابلم کو دیکھ رہے ہیں نا، تو مطلب ہم تو اپنے ایمانی تناظر میں اس مسئلے کو سالو کریں گے، یعنی یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. تو یہ 8th اسٹیپ وہ تھا کہ اس مسئلے پہ وہ خود غور کرے، اس میں اس کی مدد کی جائے. تو یہ جیسے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ 8th پوائنٹ تھا. اور یہاں تک پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو چکی ہوں گی.
بلکہ جب آپ اس کو ٹھیک سے سنیں گے تو ہی مسئلہ حل ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا کہ کاؤنسلنگ جو ہے وہ مینلی نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہے, تو وہ کافی حد تک تو وہیں پہ الحمدللہ سالو ہو چکا ہوگا. اب 9th جو اسٹیپ ہے وہ ایکچولی اب جیسے کچھ احتیاطیں ہیں. 9th اسٹیپ یہ ہے کہ اب اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے, راز کی حفاظت کرنی ہے. اس کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ مسئلہ کسی اور کو بھی بیان کیا ہے. بہت سے لوگ نا وہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھو اس نے مجھے منع کیا تھا, یہ بات کسی سے نہیں بتانی تھی, میں صرف تم کو بتا رہا ہوں, تم کسی کو نہیں بتانا, اور یہ اب کسی کو نہیں بتانا, اس نے منع کیا تھا. عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں ہم. دیکھیں بعض اوقات میرے پاس کوئی آتا ہے اور اس نے اپنا پرابلم بیان کرتا ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں اس کا مسئلہ کسی سے بیان نہ کروں. اگر میں ایز اے پروفیشنل کاؤنسلر, دیکھیں میری 2 کیپیسٹیز ہیں. ایک میں اپنی پرسنل اگزامپل دے رہا ہوں. ایک میں پروفیشنل کاؤنسلر ہوں. کچھ لوگ آتے ہیں جن کو میں نہیں جانتا, وہ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, اور وہ کاؤنسلنگ سیشن بک ہوتا ہے اور پھر وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ میرے اور ان کے درمیان ہے. جیسے بینک اکاؤنٹ ہے نا, وہ ان کے اور میرے درمیان رہتا ہے, وہ کہیں سے کہیں اور نہیں جا سکتا. پھر کچھ وہ ہیں جو میری فیملی کے اندر یا میرے دوستوں میں یا میرے بالکل قریبی تعلق میں کوئی بندہ ہے, اپنا پرابلم شیئر کرتا ہے. اب اس میں 2 سینیریوز ہیں. وہ پرابلم جو مجھ سے شیئر کر رہا ہے, مجھے اس کی کانفیڈینشیلٹی اور راز کو مینٹین کرنا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے میں یعنی جس بندے نے مجھ سے کوئی پرابلم شیئر کیا, اب میری فیملی کے کسی بندے نے اپنا کوئی پرابلم شیئر کیا اور اس پرابلم میں دوسرے لوگ بھی سپوز انوالو ہیں بالفرض, تو مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں اس پہ لانگ ٹرم سولوشن پہ کام کرنے کے لیے مجھے یہ لبرٹی چاہیے, اور مجھے یہ کانفیڈنس چاہیے, اور مجھے یہ اٹانومی چاہیے کہ جس بندے نے اپنا پرابلم مجھ سے شیئر کیا ہے وہ مجھ پر یہ ٹرسٹ کرے کہ میں اس معاملے کو جس حد تک جس سے ڈسکس کرنا ہوگا وہ میں کروں گا اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. کیونکہ اگر وہ مجھے یہ اٹانومی نہیں دے گا تو میں پرابلم کو سالو نہیں کر سکوں گا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ میں 100% اس معاملے کو راز میں رکھوں گا. تو یہ چیز اگر وہ بالفرض میرے پاس کوئی بندہ آیا اور میں کہوں ٹھیک ہے آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات فلاں کو پتہ نہ لگے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, تو ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ کانفیڈنس دیتا ہوں کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی, لیکن آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں کہ مجھے اگر اس معاملے کو سالو کرنے کے لیے کسی سے شیئر کرنا ہے تو میں جس سے ضروری سمجھوں گا, بہتر سمجھوں گا, اس سے شیئر کروں گا, لیکن آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ ایک سینیریو ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ میں اس سے کہوں کہ ٹھیک ہے, آپ کا یہ پرابلم بالکل میں کمٹ کرتا ہوں کہ یہ دس ول ریمین بٹوین اس, یہ کسی کے پاس بھی نہیں جائے گا. تو وہ معاملہ جس کے بارے میں وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ معاملہ کسی کے پاس نہیں جائے گا, وہ تو 100% راز میں ہی رہنا چاہیے, اس میں تو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نے وہ معاملہ کہیں اور ڈسکلوز کیا تو اب آپ اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں رہیں گے کہ آپ اس کی کاؤنسلنگ, مطلب یہ بہت پھر مشکل بات ہے, پھر وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, آپ پھر اس کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتے. پھر 10th اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو دعا دیجئے, یعنی آپ کی زبان سے اس کو اپنے لیے کلمہ خیر سننا چاہیے. حکمت جو ہے نا, اسپیسیفک دعا دینے کے لیے, کسی کو اس کے منہ پہ دعا دینے کے لیے اور اسپیسیفک دعا دینے کے لیے حکمت چاہیے, بہت حکمت چاہیے. دیکھیں آپ اپنی بیوی یا اپنے شوہر کے لیے رات کی تنہائی میں تہجد میں کہیں کہ یا اللہ اس کو عقل دے, یا اللہ اسے ہدایت دے. آپ نے اللہ سے کہہ دیا, کوئی بات نہیں, اس نے سنا نہیں, اچھا ہوا اس نے نہیں سنا. لیکن اگر اس نے سن لیا نا کہ آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو عقل دے, اس کو ہدایت دے, تو ناراض ہو جائے گی یا ناراض ہو جائے گا, کہے گا اچھا تم مجھے بالکل بے وقوف سمجھتے ہو, اللہ سے میری عقل اور ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہو, میں کیا بالکل گمراہ ہوں؟ تو اب یہ دعا منہ پہ نہیں دی جا سکتی. اچھا ویسے منہ پہ بھی دیں تو یہ کوئی غلط دعا نہیں ہے, لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ دعا جیسے سننے میں ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے بالکل نالائق سمجھتے ہو, تو اب سننے میں یہ دعا کچھ اور مطلب
یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کو منہ پہ دعا دینا اور وہ بہت اسپیسیفک قسم کی دعا دینا جس کا اس پرابلم سے بھی کوئی، یعنی وہ اس پرابلم کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہو اور اسپیسیفک بھی ہو، اس کے لیے حکمت چاہیے. اللہ سے اپنے لیے بھی حکمت مانگنی چاہیے ہمیں، بہت زیادہ، اپنے لیے تو سب سے زیادہ مانگنی چاہیے. تو وہ ہم اس کو دعا دیں اور تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں، دونوں چیزیں. مطلب یہ 10th اسٹیپ ہے. یعنی اگر آپ اس کے لیے تنہائی میں دعا نہیں کرتے تو سچی محبت جو ہے نا، یعنی سچی محبت جیسے کسی کے لیے قربانی سے مشروط ہے. تو جو تنہائی میں دعا ہے نا، میں اپنا وقت تمہاری محبت میں اللہ کے ساتھ، مطلب یعنی میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں تو میں یعنی تنہائی میں بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں اور اللہ سے تمہارا معاملہ بیان کرتا ہوں اور اللہ سے ملاقات میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تمہاری مشکل بیان کرتا ہوں، اللہ سے تمہارے لیے مدد لیتا ہوں. تو یہ بھی ایک مطلب بہت اہم بات ہے نا. مطلب آپ اللہ سے ملاقات میں آپ کسی بادشاہ سے ملے ہیں، اپنی ہی نیڈز بیان کر کے واپس آ جائیں، لیکن آپ نے کہا میں اپنے دوست کی بھی نیڈز بیان کروں گا، اس کے بھی پرابلمز بیان کروں گا اس تھوڑی سی ملاقات میں، اور اگر اس کے لیے ملاقات کا دورانیہ بڑھانا ہوا تو زیادہ بڑھا لوں گا. یعنی 10 منٹ تو مجھے اپنے لیے چاہیے، تمہارے لیے بھی 5 منٹ چاہیے تو 15 منٹ لگاؤں گا. تو یہ ایک مطلب جذبے کی بات ہے، محبت کی بات ہے. سب سے سچی اور سب سے خالص محبت جو ہے نا، اگر کوئی انسان یہ چیک کرنا چاہے کہ مجھے کسی انسان سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ چیک کرنا چاہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے ہر خوشی اور ہر غم اور ہر پرابلم میں، یعنی اچھے وقت میں بھی اور برے وقت میں بھی اللہ آسانی سے یاد رہتا ہے اور یاد آتا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. مال اس وقت فتنہ بنتا ہے جب ہم مال کی پریزنس میں اللہ کو بھلا دیتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تھوڑا تھوڑا مال دیتا رہتا ہے اور پھر اپنی یاد بھی ساتھ میں عطا کر دیتا ہے. تو بس اللہ اتنا ہی مال دے جو اس کی یاد سے ہمیں غافل نہ ہونے دے. تو یہ 10th اسٹیپ تھا، دعا اس کو دینی ہے اور تنہائی میں اس کے لیے دعا کرنی ہے. اور 11th اسٹیپ جو ہے نا، وہ ایکچولی مینٹورشپ کا دروازہ وہاں سے کھلتا ہے. جو 11th اسٹیپ ہے وہ ذرا سا وہ کاؤنسلنگ کے اسکوپ سے بیونڈ ہے، لیکن میں نے وہ 11th اس لیے لکھا ہے کیونکہ ایک اچھا اگر فرض کیجئے کہ ہم مینٹور کی سطح پر اللہ ہمیں لے آئے، تو پھر وہ مینٹورشپ کا دروازہ اس 11th پوائنٹ سے کھلے گا. مطلب وہ جیسے آپ کے ساتھ ایک سیشن ہوا ہے تو اب وہ کچھ چیزیں سمجھ آئیں گی. تو وہ 11th اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے شعور اور اس کے تناظر اور اس کے ایمان کی ضروریات کا اندازہ کر لیجئے. اس بات کا بھی اندازہ کر لیجئے کہ اس کو مطلب کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، کس علم کی ضرورت ہے، اپنی لائف میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے، کس اصلاح کی ضرورت ہے، کیا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اب جیسے ایک اس کے لیے دعا بھی کیا جائے، اس کے لیے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، اس کے لیے کوشش بھی کی جائے، اس کے لیے اپنے تعلق اور اپنے تعلق سے ایک تربیت اور اصلاح کے عمل کو انیبل بھی کیا جائے. تو یہ جیسے ایک مینٹورشپ کا پروسیس ہے جو انیبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک بہت آگے کی بات ہے. مطلب ممکن ہے کہ ابھی آپ خود ہی اس جگہ پہ نہ ہوں. تو ابھی بہرحال یہ تو میں اس پوائنٹ کو اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ جیسے لسٹ کمپلیٹ ہو جائے، یہ ایک کمپریہنسو چیز ہو جائے، باقی اللہ بہتر کرے. تو یعنی آپ نے یہ اندازہ کیا کہ بھائی پیراڈائم شفٹ ہونے کی ضرورت ہے، یا شعور کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے، یا ایمان کمزور ہے اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہے ہیں تو ایمان ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا صلاحیتوں کی کمی ہے اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، یا لائف کی عادتیں خراب ہیں، یا لائف اسٹائل غلط ہے اس کو کریکٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ جیسے ساری چیزیں کاؤنسلنگ کے اسکوپ سے بہت آگے کی ہیں. مطلب یہ کاؤنسلنگ کی چھڑی سے یہ سارے اتنی بڑی چیزیں ہانکی نہیں جا سکتی. تو یہ تو ایک بڑی ایکسرسائز ہے اور ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. ایکچولی یہ مینٹورشپ کے اسکوپ میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آسان کرے.
میری گفتگو کمپلیٹ ہو گئی. آج کی نشست میں 4 حصے تھے. سب سے پہلے میں نے بات کی کہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور اسپاؤس کی کاؤنسلنگ سے کیا مراد ہے. پھر میں نے کچھ سیلف اسسمنٹ کی ایکسرسائز کی جو 2 اسٹیجز میں تھی. اس کے بعد پھر میں نے ان ریزنس پہ بات کی کہ اور 13 ریزنس تھیں موسٹ کامن ریزنس جس میں اسپاؤس اپنا پرابلم اپنے اسپاؤس سے کیوں شیئر نہیں کرتا. اس کی 13 موسٹ کامن ریزنس میرے خیال میں کیا ہیں. اور پھر اس کے بعد اسپاؤس کی کاؤنسلنگ کے لیے یا یعنی اسپاؤس ایک دوسرے کے کاؤنسلر بنے اس کے لیے پاسبل فریم ورک کیا ہے, اس کے میں نے کچھ 11 اسٹیپس بیان کیے. تو یہ سب آج کی گفتگو میرا خیال ہے الحمدللہ میری طرف سے مکمل ہو گئی. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو بہت اچھا ہوگا, سوال کیجئے گا. سر میرا ایک کوشچن تھا کہ ہم نے جیسے آج جو چیزیں ہم سے سیکھی ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن ہم دوسرے پارٹنر کو ہم یہ بات کیسے سمجھائیں کہ یہ ہماری لائف میں کمی ہے اور اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اور یہ اس کے میتھڈز ہیں, کیونکہ وہ بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ